الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارا یہ 7واں پروگرام ہے۔ آج آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، کوئی وہ ہے جس کو اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جس کو سب پر درجوں بلند کر دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ منہم من کلم اللہ، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلامی عطا فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور جس کو سب پر درجوں بلند کر دیا، اس سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے ذرا غور کریں، خالق کائنات نے 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو جاہ و جلال دیا، کسی کو فضل و کمال دیا، کسی کو جود و نوال دیا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل میں معجزات لوگوں کو دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، اور وہ سارے معجزات جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو معجزات دکھائے اپنی رسالت اور نبوت کی حقانیت کی دلیل میں، ان تمام معجزات کو دیکھیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھیے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر جس کو بلند کیا، جس کو فضیلت، عظمت، رفعت، بلندی عطا کی، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب۔ اب کلیم اور حبیب میں فرق۔ کلیم وہ ہے جو عرض کرے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، اے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ موجود ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مولا میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ یہ دعا کس نے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، اور حبیب اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات خود فرمائے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اسی طرح کلیم وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہو لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے، لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا حکمت دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ کہا جاتا تو دیدار خداوندی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے۔ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک دیکھنے والا آئے گا جو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اطمینان سے دیکھے گا، جو سکون سے دیکھے گا، جو ما زاغ البصر وما طغی کا مصداق بن کر دیکھے۔ لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہے جو معراج کی رات
بستر ناس پر آرام فرماؤ۔ جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر آئیں، جنت کا دولہا بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں اور خدا اپنے کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرائیں۔ تو یہ ہے کلیم اللہ اور یہ ہے حبیب اللہ۔ کلیم اللہ کی شان دیکھیے، ان کے معجزات دیکھیے۔ بنی اسرائیل نے عرض کی موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، آپ نے اپنا عصا تھا وہ زمین پر مارا۔ قرآن کہتا ہے فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، 12 چشمے اس سے جاری ہو گئے۔ جو چٹان تھی نا، ایک عصا مارا 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پی لو، پانی پینا ہے پی لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ایک عصا مارا۔ اچھا، کہاں سے پانی نکالا؟ جہاں سے پانی نکل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم زمین کھودتے ہیں، کنواں کھودے پانی نکل آئے، کسی چٹان میں سے پانی نکل آیا، زمین میں سے نکل آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلا شبہ یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے اپنا عصا مارا تو 12 چشمے جاری کر دی، لیکن انہوں نے اس مقام سے پانی نکالا جہاں فی الحقیقت پانی ہوتا ہے۔ نکالنے کی صورت کوئی بھی ہو، کوئی بورنگ کر کے نکالے، کوئی کھدائی کر کے نکالے، ان کا معجزہ تھا، انہوں نے خالی عصا مارا پانی جاری ہو گیا، اور ایک نہیں دو نہیں 12 چشمے جاری ہو۔ بلا شبہ ان کا معجزہ ہے، لیکن انہوں نے اس مقام سے پانی نکالا جہاں پانی ہوتا ہے۔ اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ سفر کر رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، ایک مقام آیا جہاں پر پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے، غسل کے لیے پانی چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے، اور پانی صرف ایک پیالے میں ہے۔ ایک پیالے سے پورا لشکر کیسے سیراب ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار ہمارے ماں باپ قربان، ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں نہ کنواں ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی نہر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ وضو کے لیے پانی چاہیے، پانی نہیں تو وضو نہیں، اور وضو نہیں تو نماز نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس پانی ہو، تھوڑا بھی ہو تو لے آئے۔ سرکار ایک پیالے میں ہے، فرمایا لے آؤ۔ وہ پیالہ منگایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت و برکت والا ہاتھ اس میں ڈال دی۔ تھوڑا سا پانی جو پیالے میں تھا، دست مبارک اس میں ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی نکلتا رہا، لوگ اس میں سے لیتے رہے، پیتے رہے، جس کو وضو کرنا تھا اس نے وضو کیا۔ جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک ہٹا لیا، پیالے میں اتنا ہی پانی تھا جتنا کہ پہلے تھا۔ زمین سے پانی نکالنا بلا شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن آپ نے اس مقام سے پانی نکالا جہاں فی الحقیقت پانی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اس مقام سے نکالا جہاں پانی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی کی انگلیوں سے پانی نکلا نہیں، یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے پانی نکلا، یہاں سے پانی نکل سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، صحابہ نے پانی پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، جو ضرورت تھی وہ ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب آئیے، حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے اپنے لشکر میں، جن، انسان، چرند، پرند، حیوان سب ان کے ساتھ۔ ایک چیونٹی معمولی، اس نے دور سے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس نے وہیں سے ان کو پکارا، اور وہ چیونٹیوں کی سردار چیونٹی تھی۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اب ظاہر ہے اتنی سی چیونٹی تو نظر نہیں آتی، ہم چلتے ہیں تو کتنی چیونٹیاں ہم کچل دیتے ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کہاں کہ ایک لشکر ہو، جو پورا لشکر شان و شوکت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہوں، تو اس نے دیکھا کہ یہ لشکر آ رہا ہے، یہ چیونٹی اتنی سی اور میری اتنی چیونٹیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، تو وہیں سے پکارا
حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ کبھی ہم نے اس کی آواز سنی؟ نہیں۔ ہم اپنے کان کے پاس بھی رکھ لیں تو آواز نہیں سن سکتے۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھو، 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے سنا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، مسکرا دیے کہ دیکھو کہ میری لشکر سے اپنی چیونٹیوں کو کیسے بچا رہی، مسکرا دیے اس کے قول پر، اس کی بات پر۔ تو یہ بلا شبہ معجزہ تھا، ہم مانتے ہیں۔ آئیے اس سے بڑھ کر معجزہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین پر رہتے ہوئے زمین والی مخلوق کی آواز کو سنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مشاہدہ کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے اور واپس آئے تو فرمایا بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتیوں کے چلنے کی آواز کو سنا۔ حضرت بلال حبشی مکے میں، سرکار 7 آسمانوں سے آگے بڑھ کر جنت میں، یہ مکے میں چل رہے ہیں، وہ جنت میں آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ ہے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا کہ 2 احتمال، یا تو آپ یہ کہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، حضور علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے اور حضرت بلال حبشی غلامانہ شام سے آگے چلیں گے، اس وقت جو آواز پیدا ہوگی، جو آواز پیدا نہیں ہوئی پہلے ہی حضور علیہ السلام نے آواز کو سن لیا۔ یا تو یہ کہیں، اور یا یہ کہیں کہ جس وقت سرکار معراج میں تھے اور جنت میں تشریف لے گئے، مشاہدہ فرما رہے تھے، اسی وقت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں چل رہے تھے، یہاں جو آواز پیدا ہو رہی تھی وہ سرکار وہاں سن رہے تھے۔ تو اگر پہلی چیز مانو تب بھی آقا کی شان ظاہر ہوگی، دوسری چیز مانو تب بھی آقا کی شان ظاہر ہوگی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماتا ہے کوئی وہ ہے جس کو ہم نے سب پر درجہ بلند کر دیا، اور جس کو سب پر درجہ بلند کیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، مشہور واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے گئے اور ان کو ایک کنویں میں انہوں نے پھینک دیا۔ ان کا کرتا یا قمیض جو بھی تھی اس کو اتارا، ایک بھیڑیے کو ذبح کیا، اس کا خون لگایا اور روتے ہوئے آ گئے، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ خیر وہ ایک تفسیر ہے، ہم صرف اجمالی طور پر آپ کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا، روتے رہے، عرصہ دراز گزر گیا۔ کافی عرصے بعد جب مصر میں قحط پڑا، ادھر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، ایک قافلہ آیا، اس نے ڈول ڈالا، آپ نے ڈول کو پکڑ لیا، انہوں نے اوپر نکال لیا۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، مصر کے بازار میں بکے، پھر ہوتے ہوتے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب یہ بادشاہ بنے تو یہی بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا دشمنی کی بنا پر، نفرت بغض عداوت کی بنا پر، یہی غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے۔ آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا اور جب ان سے تعارف کرایا تو بڑے حیران ہوئے۔ پوچھا میرے باپ کا حال کیا ہے؟ کہا یوسف تمہارے غم میں بابا جان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ آپ نے ان کو غلہ بھی دے دیا اور اپنی قمیض ان کو دے دی، کہا یہ جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہی ابی یاتی بصیرا، یہ میری قمیض میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ وہاں سے چلے، ابھی سینکڑوں میل دور ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ انہوں نے کہا یوسف کو مرے ہوئے تو عرصہ ہو چکا، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ نہیں، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بوڑھے ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، بہکے ہوئے۔ انہوں نے اس لیے کہا لولا ان تفندون، اگر مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، میں یہی کہوں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، انی لاجد ریح یوسف۔ اچھا، گھر والے حیران ہوئے، آپ یہی فرماتے رہے، ادھر وہ قمیض قریب آ رہی ہے، ادھر خوشبو بڑھتی جا رہی۔ اب آپ دیکھیں قوت شامہ، نبی کی قوت شامہ کتنی تیز۔ ہوتے ہوتے جب وہ گھر میں داخل ہوئے
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض یا کرتا جو بھی تھا ان کے چہرے پر ڈالا. قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، اسی وقت آنکھیں روشن ہو، اسی وقت آنکھیں روشن ہو گئی. اب آپ غور کریں، خوشبو کتنی دور سے سونگھ لی، جو ان کا معجزہ ہے نا، بلا شبہ ہم یہ مانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں میل دور سے اپنے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سونگھ لیا. بلا شبہ معجزہ ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے زمین پر رہتے ہوئے زمین والے کی خوشبو کو سونگھا. اب آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو. سرکار نے فرمایا جبریل سدرہ سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، میں خوشبو سونگھ لیتا ہوں. سدرہ سے چلنے کا ارادہ کرتے، سدرہ کہاں ہے؟ زمین پر نہیں، آسمانوں پر، بلکہ پہلے آسمان پر، دوسرے پر نہیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر، پھر سدرۃ المنتہا. ابھی حضرت جبریل علیہ السلام چلنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں میں خوشبو سونگھ لیتا ہوں. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، کوئی وہ ہے جس کو ہم نے سب پر درجوں بلند کر دیا، اور جس کو سب پر درجوں بلند کیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ یہ چلا کہ معجزات اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے، لیکن جو معجزات اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ویسا کسی کو عطا نہیں. اور آگے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ایک معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے. جانور مٹی کا بناتے، اس میں پھونک مارتے، اس میں روح پیدا ہو جاتی، وہ اڑ جاتی. مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. قم بإذن اللہ، قبر پہ جا کر کہا، مردہ کھڑا ہو گئے. یعنی جو دفن ہو چکا، مر چکا، قم بإذن اللہ کا وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے گویا روح کو لوٹا دیا. بالفاظ دیگر یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ بھئی انسان جب مرتا ہے تو روح جسم سے نکل جاتی، اور جب روح جسم سے نکل گئی مردہ ہو گیا. لیکن جب آپ نے قم بإذن اللہ کہا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ کھڑا ہو گیا. یعنی روح کو لوٹا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلا شبہ یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے مردے کو زندہ کیا، یعنی جو مر چکا تھا، جس کی روح نکل چکی تھی، لیکن انہوں نے اسی میں روح کو لوٹایا جس میں روح تھی، اسی کو زندہ کیا جو پہلے زندہ رہ چکا تھا. اب آئیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے. بے جان کنکریاں سرکار نے اپنے دست مبارک میں لی، تو اس میں سے بن بناہٹ کی آواز، جیسے مکھیوں کی آواز ہوتی ہے نا، اس قسم کی آواز آئی. اور جب غور سے سنا تو وہ تسبیح و تحلیل کر رہی، اللہ کا ذکر کر رہی. کبھی کسی نے آواز سنی؟ کسی نے پتھر کی آواز سنی؟ کسی نے سنگریزوں کی آواز سنی؟ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روح کو لوٹا دیا، مردے کو زندہ کر دیا، لیکن اس کو زندہ کیا جس میں پہلے سے زندگی تھی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اس کو زندہ کیا جس میں زندگی تھی ہی نہیں، جس کی آواز پہلے کسی نے سنی ہی نہیں، جو بالکل بے جان. بھئی سنگریزے ہم کہتے ہیں بے جان ہیں، یہ پتھر بے جان ہیں، اٹھا کر ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا، لیکن انہی نے اللہ کی تمہید تسبیح بیان کی حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے دست مبارک میں ایک صلاحیت، قوت تھی. لوہا پکڑتے تھے، اس کو ایسے موڑتے تھے جیسے موم. انسان موم ہاتھ میں لے لے نا، موم کی کوئی بھی چیز ہو، اس کو جیسے چاہے موڑتے. اور لوہا کتنا سخت ہوتا ہے، لوہے کو اگر موڑنا ہو تو اس کو بار بار مارنا پڑتا ہے، کوٹنا پڑتا ہے، ہتھوڑے سے مارے تب جا کے کہیں وہ مڑے. اتنا سخت لوہا. حضرت داؤد علیہ السلام، ایک معجزہ یہ تھا نا کہ دست مبارک میں لیا، جیسا چاہیں اس کو موڑ دیتے. ان کے دست مبارک میں آنے کے بعد بالکل نرم ہو جاتا تھا، اتنا نرم جیسا کہ موم ہوتا ہے. تو اس لیے بعض نے یہ لکھا کہ زرہ بختر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے.
یعنی یہ جو لوہے کا لباس ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ بلا شبہ ان کا معجزہ ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا، موم ہو جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے، سرکار دو عالم علیہ السلام جب پتھر پر قدم مبارک رکھتے تھے وہ موم ہو جاتا تھا۔ اسی لیے سرکار کے نشان قدم، پتھر پر قدم مبارک رکھا، بہت سی جگہ جیسے دہلی میں، عراق میں اور بہت سے ایسے شہر موجود ہیں جہاں پر وہ پتھر موجود ہیں جن پر نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ اب وہ نشان تراشا نہیں گیا کہ جیسے نہیں کہ پیر رکھ کے پھر نشان، جیسے ہی پیر رکھا قدم مبارک اس پتھر پر رکھا وہ بالکل موم ہو گیا، اور جب قدم مبارک ہٹایا تو پورا نشان انگلیوں کا، انگوٹھے کا، ایڑی کا، پورے قدم شریف کا نشان وہاں پر پڑ گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو موم کیا، اللہ کے حکم سے وہ چیز موم ہو گئی کہ جو کبھی بھی موم نہیں ہو سکتی۔ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، آپ اگر اس کے اندر کچھ بنائیں، کچھ وہ کریں تو اس کو تراشنا پڑتا ہے، اس کو چھیلنا پڑتا ہے، اور آقا کی شان یہ کہ ادھر قدم رکھا ادھر وہ موم ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے کو اتنا نرم کیا کہ قدم مبارک کا نشان اپنے سینے پر لے لیا، قدم مبارک کا نشان اپنے سینے پر لے لیا۔ تو جتنے معجزات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، آپ ایک ایک کو دیکھتے چلے جائیے۔ جتنے معجزات انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا کیے وہ بلا شبہ معجزات ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ سے پانی نکالا جہاں پانی کا تصور نہیں تھا، اس مقام سے سونگا کہ جو آپ زمین پر تشریف فرما تھے، اور حضرت جبریل سدرہ سے چل رہے ہیں، خوشبو کو سونگ لیا۔ اسی طرح بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے۔ قدم مبارک رکھ دینا اور پتھر کا موم ہو جانا یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے۔ کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا، وہ کھاری کنویں جو تھے وہ میٹھے ہو گئے۔ تو آپ کے لعاب دہن میں برکت ہے، آپ کے نام میں برکت ہے، آپ کے ذکر میں برکت ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ معجزہ جو قیامت تک رہے گا وہ قرآن مجید فرقان حمید، یعنی وہ کتاب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی بے عین ہی اسی طرح آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک موجود رہے گی۔ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات دکھائے۔ اب دیکھیں نا، جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی، ہمیں مانو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو انہوں نے کہا دلیل۔ ایک ہوتا ہے نا دعویٰ، ایک ہوتی دلیل۔ تو دعویٰ یہ تھا کہ میں نبی ہوں، اور دلیل معجزات۔ تو انہوں نے پھر اپنی نبوت کی دلیل معجزہ پیش کر دیا، اور وہ معجزات دیکھ کر پھر لوگ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے مانا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جتنے معجزات دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ سب کے سب جمع فرما دیے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ معجزات ایسے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک عالم میں ہیں اور دوسرا دوسرے عالم میں ہے۔ اس عالم میں رہ کر اس عالم کی خبر رکھنا، اس عالم میں رہ کر اس عالم کی خوشبو کو سونگھنا، اس عالم میں رہ کر اس عالم کی باتیں بتانا، یہ سب وہ معجزات ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات بلا شبہ وہ معجزات ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین کامل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سے ایک بڑھ کر معجزات عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امتوں کو، ان لوگوں کو، کفار و مشرکین کو اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل میں وہ معجزات دکھائے، اور ان معجزات کو دیکھ کر اکثر اسلام قبول کر گئے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی انہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی، لیکن ان تمام کا تعلق زمین سے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کو جتنے معجزات عطا کیے گئے
اس عالم میں رہ کر اس عالم کی خبر دینا، اس عالم کی باتیں بتانا، اس عالم والے کی خوشبو کو سونگھنا، اس عالم والے کی آواز کو سننا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو حواس خمسہ عطا فرمائے، 5 حواس ہوتے ہیں نا، یہ حواس خمسہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، لیکن انہی حواس کو مزید بڑھا کر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتے۔ ہم اگر ایک جگہ سنتے ہیں تو وہ کئی جگہ سے سنتے ہیں، ہم 1 میل پہ سنتے ہیں تو وہ ہزاروں میل سے دور سے سنتے ہیں، اسی طرح ہم ایک جگہ بیٹھ کر خوشبو سونگھتے ہیں تو وہ ہزاروں میل دور پہلے سے خوشبو سونگھ لیتے ہیں، سینکڑوں میل دور سے خوشبو سونگھ لیتے ہیں، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو کو سونگھ لیا۔ لیکن جب ان تمام معجزات کو آپ دیکھیں اور نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا ان سے موازنہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا کیے سب افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اور سب اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن نے کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کوئی وہ ہے جس کو ہم نے سب پر درجہ بلند کر دیا، اور جس کو سب پر درجہ بلند کیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے جو سب سے بلند ہو، جو نبیوں کا سردار ہو، جو رسولوں کا سردار ہو، جس ذات کو اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اس دنیا میں انبیاء کرام آئے ان سب سے زیادہ بلندی عطا کی ہو، درجات عطا کی ہوں، مراتب عطا کی ہوں، اپنا محبوب بنایا ہو، ضرورت تھی کہ اس کو جتنے معجزات دیے جائیں وہ ان تمام کے معجزات سے بڑھ کر ہوں، افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، برتر ہوں، بالا ہوں۔ اسی لیے خالق کائنات نے نبی پاک علیہ السلام کو جتنے بھی معجزات عطا کیے وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے بڑھ کر۔ قرآن نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ رسول ہیں جنہوں نے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کوئی وہ ہے جس کو اللہ نے شرف ہم کلامی بخشی، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جس کو سب پر درجہ بلند کر دیا۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ جس ذات کو سب سے زیادہ بلندی عطا کی، سب سے زیادہ مراتب عطا کیے، سب سے زیادہ درجات عطا کیے، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر دنیا کہتی کہ جس کو سب سے زیادہ بلندی عطا کی ان کے معجزات تو اتنے نہیں، اور جن کے درجات ان کے درجات سے کم ہیں ان کے معجزات زیادہ ہیں۔ تو یہ تو فیکٹ ہے اور حقیقت ہے کہ جب سب سے بڑھ کر کسی کو چاہا، سب سے بڑھ کر کسی کو دیا، سب سے بڑھ کر کسی کو نعمتیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑھ کر جس کو اپنا محبوب بنایا، سب سے زیادہ عطا بھی اسی کو کیا، سب سے زیادہ معجزات بھی اسی کو عطا کی، سب سے زیادہ طاقت بھی اسی کو عطا کی، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جو سب سے بڑھ کر ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کوئی وہ ہے جس کو اللہ نے سب پر درجوں بلند کر دی۔ الحمدللہ اس آیت کے تحت ہمارے آقا و مولا ہادی سبل، فخر رسول، مولا کل، قاطع لات و حبل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ ذات والا صفات ہے جو پوری کائنات میں خالق کائنات کے بعد سب سے بلند ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد ساری رفعتیں رسول کے لیے ہیں، ساری عظمتیں رسول کے لیے ہیں، ساری بلندیاں رسول کے لیے ہیں، سارا احترام اور ادب اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ ہمیں اسی عقیدے پر قائم دائم رہنا چاہیے اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے، اور اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر فضیلت، رفعت، بلندی، مقام، مرتبہ اگر عطا کیا ہے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اب آپ جس لحاظ سے دیکھ لیں،
حسن و جمال کے لحاظ سے، جاہ و جلال کے لحاظ سے، فضل و کمال کے لحاظ سے، جود و نوال کے لحاظ سے، جس لحاظ سے دیکھیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔